بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے ایک واقعہ جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کچھ بھائیوں کا کہ وہ غریبوں کو اس میں سے نہیں دینا چاہتے تھے۔ اس کا والد غریبوں کی مدد کر دیتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو امیر سے امیر تر بنا دیا، اور وہ اپنے مال میں سے غریبوں کو نہیں دینا چاہتے کہ ہمارا مال کم ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کا مال سارا تباہ و برباد کر دیا۔ سپارہ ہے 29 سورہ القلم۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا فتنادوا مصبحین، انہوں نے صبح ہی جس دن ان کی کھیتی مکمل طور پر تیار ہونی تھی، صبح ہی ایک دوسرے کو آواز دی، ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، کہ ہم صبح صبح ہی وہاں پہنچ جائیں اگر ہم نے کاٹنا شروع کرنی ہے۔ فانطلقوا وهم یتخافتون، وہ چل رہے تھے اور آہستہ آہستہ بول رہے تھے اللہ یدخلنہ الیوم علیکم مسکین، آج کسی مسکین کو یہاں داخل نہیں ہونے دینا۔ کھیتی میں سے ان کا والد حصہ دے دیتا تھا مسکینوں کو بھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق میں برکت دی اور وہ بڑھتی گئی، کھیتی بڑھتی گئی، زمین بڑھتی گئی اور مالدار ہوتا چلا گیا، اور اس کا حصہ پھر بیٹوں کو بھی آیا۔ لیکن بیٹے کنجوس نکلے، انہوں نے کہا کہ کوئی مسکین بھی آئے گا ہم نہیں دینا، بلکہ اس سے پہلے پہلے فصل کاٹ کر بیچ دینی ہے تاکہ مسکین ہمیں تنگ نہ کرے، ان کو نہ دینا پڑے۔ وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ، اور وہ یہ اس چیز پر اپنے آپ کو قادر سمجھ رہے تھے کہ ہمیں قدرت ہے۔ کھیتی اللہ رب العزت نے رات کو ہی تباہ کر دی تھی، یہ پہلے ہی ذکر ہے، فاصبحت کالصریم، جیسے بالکل ہی ٹوٹے پھوٹے ہو گئے تھے ان کے سارے اناج، ان کی گندم۔ فلما رأوها قالوا انا لضالون، جب انہوں نے دیکھا اپنی زمینوں کی طرف تو انہوں نے کہا ہم تو شاید کسی اور کی زمین میں آ گئے، یہ تو بالکل ہی صاف، کوئی ہماری کھیتی نہیں کہ جس کو ہم کاٹ سکیں، بہت بڑی زمین تھی، بہت بڑی کھیتی تھی۔ ایسے ہے جیسے آج ہم کہیں کہ £1,00,000 کا کسی نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہو اور 6 مہینے سے وہ بزنس چلا رہا ہو، محنت بھی کی ہوئی ہو، 6 مہینے کا وقت بھی لگا ہوا ہو اور £1,00,000 کی انویسٹمنٹ بھی لگی ہوئی ہو، اور وہ یکدم ختم ہو جائے۔ وہ کہیں گے £1,00,000 بھی چلا گیا، 6 مہینے بھی ضائع ہو گئے، اور ساری ہماری جو محنت تھی، لیبر تھی، وہ بھی ضائع ہو گئی۔ یا پاکستان میں کہیں تو 50 لاکھ کہہ دیں، کروڑ کہہ دیں، کہ اتنی بڑے وہ اس علاقے کے سب سے امیر ترین لوگ تھے، لیکن ان کی ساری کی ساری انویسٹمنٹ وہ تباہ و برباد ہو گئی۔ انہوں نے کہا بل نحن محرومون، کہ ہم تو محروم ہو گئے۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا ان تسبحون، ان میں سے جو درمیانی بھائی تھا اس نے کہا میں نہیں کہتا تھا کہ اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو، اللہ کے سامنے عاجزی کیا کرو، اللہ کے حکم مانا کرو، یعنی نیک کام بھی کیا کرو، نماز روزہ بھی، اور مسکین کی بھی، غریبوں کی بھی اس میں سے مدد کیا کرو، تو اللہ رب العزت آج یہ ہماری کھیتی کو، ہماری انویسٹمنٹ کو، بزنس کو تباہ نہ کرتا۔ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، پھر سب نے کہا کہ ہاں یا اللہ تیری پاکیزگی ہے، ہم ظالم تھے، ہم ظلم کرتے تھے، ہم غریبوں کا حق غریبوں کو نہیں دیتے تھے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، پھر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا كَذَلِكَ الْعَذَابُ، یہ اللہ کا عذاب ہے، اگر ان قوموں پر آیا تم پر بھی آئے گا۔ پوری قوم اللہ رب العزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل تباہ نہیں کر رہا، پوری امت تباہ نہیں کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت، حضور کا یہ معجزہ ہے۔ پہلی کئی امتوں میں تو پوری امت ہی قومی تباہ ہوتی، لیکن یہ فردن فردن کچھ لوگ، کچھ علاقے، کچھ کنٹری کے لوگ یہ اگر برائی کریں گے تو ان کو یہ نقصان آ جائے گا، یہ عذاب ہوگا، کذالک العذاب، اسی طرح کا عذاب ہوگا۔ اور یہ تو ان کی انویسٹمنٹ ضائع ہوگی، دنیا کی چیز، مال و دولت، ان کی محنت، سارا کچھ ضائع ہو گیا، اب وہ غریب ہو گئے، اب وہ مسکین ہو گئے۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، اس سے بڑا عذاب جو ہے وہ تو آخرت کا عذاب ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر ان کی سمجھ سوجھ بوجھ ہو، اگر وہ صحیح سمجھیں۔ یہ تو چھوٹا عذاب تھا کہ وہ پریشان ہو گئے کہ سارا کچھ چلا گیا، اب وہ روڈ پر آ گیا، وہ پریشان ہے، سارا کچھ۔ تو آخرت کا عذاب اگر دیکھ لیں تو وہ تو اس سے بھی بڑھ کر ہے، بڑا ہے۔
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے مال میں غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کا حق دینے، جو بھی ضرورت مند ہیں ان کا حق دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔